بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ یہ سوال جواب کی نشست 146ویں ہے، یعنی سیشن نمبر 146 ہے۔ آج بھی ہمارے سامنے کئی سوالات ہیں، ہم آپ کے سامنے اس کے جوابات رکھ رہے ہیں۔ شانو انصاری، انہوں نے سلام کے بعد پوچھا کہ عرض ہے کہ جمعہ کی نماز میں وقت جمعہ کہیں یا ظہر؟ جواب یہ ہے کہ جمعہ کی نماز یوں تو مستقل نماز ہے، لیکن جمعہ کی نماز صحیح ہونے کے لیے ظہر کا وقت ہونا ضروری ہے۔ لہذا وقت جب آپ کو کہنا ہے تو وقت ظہر کہہ سکتے ہیں، یعنی 2 رکعت نماز جمعہ فرض وقت ظہر کا، 4 رکعت سنت جمعہ وقت ظہر کا، تو وقت تو ظہر ہی کا ہے، اس لیے کہ ظہر کے علاوہ وقت میں جمعہ کی نماز صحیح ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور 100 کی ایک بات، نیت میں کوئی لفظ لائے ہی نہیں، آپ صرف دل میں ارادہ کر لیں جمعہ کی سنتیں پڑھ رہا ہوں، جمعہ کے فرض پڑھ رہا ہوں، جمعہ کے یہ پڑھ رہا ہوں۔ وقت ظہر کا اور جمعہ کا اس کی متعین کرنے کی کوئی ضرورت، زبان سے متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں تو ہے ہی کہ جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ اگلا سوال جناب عبدالرؤف صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب، میں فیملی کے ساتھ عمرے پر جا رہا ہوں، پلان کے مطابق جدہ پہنچ کر ٹرین کے ذریعے پہلے مدینے جانا ہے، پھر واپس مکہ جا کر عمرہ کرنا ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جی کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا شروع ہی سے حدود حرم میں داخلے کا ارادہ نہیں ہے، جدہ جانے کا ارادہ ہے، اور جدہ سے پھر مدینے جانے کا ارادہ ہے، لہذا آپ کے لیے احرام جدہ سے پہلے باندھنا ضروری نہیں ہے، جدہ میں بھی باندھنا ضروری نہیں ہے۔ جب مدینے سے آپ عمرے کے لیے چلیں گے تب پھر آپ پر احرام کی پابندی ہوگی۔ اگلا سوال جناب شعیب جمال صاحب نے پوچھا، ایک فوٹو بھیجی ہے اور اس میں اسرائیلی بہت سی پروڈکٹس چیزیں چھپی ہوئی ہیں، تو پوچھا ہے کیا ہم یہ پروڈکٹ نہیں یوز کر سکتے؟ کیا یہ اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، اسے یوز کرنے سے ہم گناہ میں شامل ہوں گے؟ اس کا جواب بتا دیجئے، زیادہ پھیلا ہوا ہے یہ سوشل میڈیا میں۔ جواب یہ ہے کہ جو بہت سارے آپ نے فوٹو بھیجے ہیں مصنوعات کے، پروڈکٹس کے، تو اس کا یہ طے کرنا کہ اس میں کون سا اسرائیلی ہے کون غیر اسرائیلی ہے، اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جو چیزوں پہ جو ہے بار کوڈ چھپا ہوا ہوتا ہے اس پہ نیچے نمبر پڑا ہوا ہوتا ہے، تو اگر جو ہے نمبر 729 یعنی 729 سے جو ہے نمبر شروع ہو رہا ہے تو یہ اسرائیلی پروڈکٹس ہے، اور اس کا جو ہے یوز کرنا ہماری ایمانی غیرت کے خلاف ہے، ہم اس کو دشمن کو نفع پہنچائیں یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگلا سوال جناب خان صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا ہے اور اس پر بھی، اور انہوں نے بھی جو ہے ایک اشتہار بھیجا ہے، اور اس اشتہار میں یہ لکھا ہوا ہے، سوال جواب ہے کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا کب پڑھنی چاہیے، یہ سوال ہے، اور جواب دیا ہے اس میں فوٹو میں کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو سورج نکلنے کے بعد اشراق کا وقت ہوتے ہی اس کی قضا کر لینا چاہیے، درست ہے، اور فجر کی قضا اسی دن کے زوال سے پہلے کرنے کی صورت میں سنت بھی پڑھی جائے گی، البتہ اگر زوال کے بعد قضا کی جا رہی ہو تو پھر سنت کی قضا نہیں کی جائے گی۔ جی ہاں، جواب بالکل صحیح ہے، اور اس پر آپ کا جو سوال ہے اس پہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ نیت کیا ہوگی، قضا نماز یا نارمل، جب سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے؟ جواب یہ ہے کہ آپ دل میں یہ نیت کریں کہ میں چھوٹی ہوئی فجر پڑھ رہا ہوں، لفظ قضا زبان سے کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں، کچھ نہیں کہیں گے، دل میں نیت ہوگی کہ چھوٹی ہوئی سنت فجر پڑھ رہا ہوں یا چھوٹی ہوئی فرض فجر پڑھ رہا ہوں تو بھی کافی ہوگا۔ اگر قضا کی نیت کرنی ہوگی تو سنت مؤکدہ ہوگی یا غیر مؤکدہ؟ وہ ہے سنت مؤکدہ ہی، اصل میں بعض حضرات اس کو واجب کہتے ہیں، اسی لیے اس کی قضا کی بات کہی جاتی ہے، نام لیا جائے گا تو سنت مؤکدہ ہی کہا جائے گا۔ 2 رکعت قضا سنت آج کی فجر کی، یہ دل میں ارادے میں رہے اور چاہے زبان سے بھی کہہ لیں تو یہی، اور نیت کے لیے یاد رکھنا چاہیے کہ نیت کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کہ دل میں ارادہ کر لینا چاہیے، اور زبان سے کچھ کہنا چاہیں جو دل میں ہے وہ زبان سے بھی کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال اہلیہ فردین شہزاد، انہوں نے سلام کے بعد کہا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں کیٹس پلی ہیں یعنی بلیاں، ان کے لیے پیکٹ والا کھانا لیتے ہیں، اس میں پتہ نہیں کس اینیمل کا میٹ ملاتے ہوں گے، حالانکہ وہ ڈرائی یعنی سوکھا ہوتا ہے، لیکن یہ کیا ہم کیٹس کو کھلا سکتے ہیں؟ ایک بار مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو میں دیکھا تھا تو انہوں نے منع کیا تھا،
وہ کھلانے کو کہ جب ہم حرام نہیں کھا سکتے تو اپنے جانوروں کو کیسے کھلا سکتے ہیں؟ تو یہ ایک سوال ہے۔ ان کا ایک اور سوال ہے، پہلے اس کا جواب دے لیں۔ بلی پالنا بھی صحیح ہے، اور بلی کو جو کھانا کھلاتے ہیں تو جو بلی چیزیں کھاتی ہے وہ چیز کھلا سکتے ہیں۔ جو چیزیں جو بسکٹ یا دانے یا کوئی چیز سوکھی ان کے لیے بنا کر کے کمپنیوں سے بیچی جاتی ہے تو وہ اس کو بھی وہ کس سے بنا رہے ہیں، کیا ڈال رہے ہیں، اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو خرید کر کے بلی کو کھلا سکتے ہیں، وہ بلی ہی کی غذا ہے۔ باقی مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا فرمایا، ان کی ویڈیو میں کیا ہے، اگر یہ ویڈیو ہمارے سامنے ہوتی تو اس کو سننے کے بعد کوئی ہم رائے دے سکتے تھے۔ باقی یہ سمجھنا کہ جو ہم نہیں کھا سکتے اس کو نہیں کھلا سکتے، تو بلی کو چوہے تو ہم نہیں کھا سکتے، بلی کی تو چوہے کھلا سکتے ہیں، تو اس میں حلال حرام کا مسئلہ اس کے لیے نہیں ہوتا، جانوروں کے لیے۔ ہاں یہ ہے کہ جو حرام رقم کمانا، حرام آمدنی اپنے پیٹ میں نہ جائے، وہ حرام آمدنی اس کے پیٹ میں بھی نہ جائے۔ ہاں یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے بلی کی غذا بنائی ہے تو بلی کو کھلائی جائیں گی، حلال ہو یا حرام ہو، اس میں یہ تمیز نہیں دیکھی جائے گی۔ انہی کا ایک دوسرا سوال ہے کہ سورہ بقرہ 40 دن تک کسی حافظ سے پڑھوانے کے بجائے موبائل چلا دیں، موبائل میں سورہ بقرہ چلا دیں تیز آواز میں، تو کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ جواب یہ ہے کہ ایک زندہ شخص کے جو تلاوت کا جو فائدہ ہے، جس کو وظیفہ کہتے ہیں، وہ وظیفہ جو ہے صرف ٹیپ ریکارڈ کے سننے اور چلا دینے سے پورا نہیں ہوگا۔ جیسے مثلا اذان ہے تو اذان کی ٹیپ ریکارڈ کوئی چلا دے مسجد میں تو اذان نہیں مانی جاتی ہے۔ خطبے کا کوئی جو ہے خطبہ کوئی ٹیپ کیا ہوا لگا دے تو خطبہ جمعہ کا نہیں مانا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے سورہ بقرہ 40 دن اگر کسی وظیفے کے تحت میں پڑھی جا رہی ہے تو کسی سے خود پڑھنا ہوگی یا کسی سے پڑھوانا ہوگا، موبائل چلا دینے سے وہ وظیفہ پورا نہیں ہوگا۔ ہاں اس کی اپنی برکتیں کچھ ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ موبائل میں جو سورہ بقرہ سنا جا رہا ہے وہ قرآن ہی کے الفاظ ہیں، قرآن ہی کی تلاوت ہے، اس کا بھی اپنا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، لیکن وہ وظیفے کا جو حق ہے وہ اس سے ادا نہیں ہوگا۔ آخری سوال، نام نہیں لکھا، بمبئی سے غالباً معلوم ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے بمبئی کا حوالہ دیا ہے۔ انہوں نے 3 آڈیو بھیجی ہے اور کہا ہے گزارش ہے کہ تینوں وائس میسیج کا الگ الگ مکمل جواب دے دیجیے۔ ان کا وائس میسیج تو لمبے ہیں، ہم نے اس کا خلاصہ اتار کر کے ہم جواب عرض کر رہے ہیں۔ پہلی آڈیو میں انہوں نے فرمایا ہے کتاب المسائل کی جمعہ کو تعلیم ہوتی ہے، بعد میں زبانی مسائل بھی لوگ امام صاحب سے پوچھتے ہیں، امام صاحب اس کے جواب دیتے ہیں۔ اس میں پاکی ناپاکی کے سلسلے میں ایک بات یہ آئی کہ گھر میں جو کام والی آتی ہیں اس میں بہت سی ہندو بہنیں ہوتی ہیں، کام والی آتی ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہندو تو سراپا ناپاک ہوتے ہیں، انہیں پاکی ناپاکی سے کیا سروکار، اس لیے اگر کسی ہندو کام والی کو رکھو تو اس کو واش روم وغیرہ صفائی کرنے کے لیے پاکی کا طریقہ بھی ان کو سکھلاؤ، بتاؤ، لیکن وہ اس کو خاطر میں نہیں لائیں گی کہ انہیں صفائی سے مطلب ہے، پاکی سے کیا مطلب۔ تو اب بہت سی عورتیں کہتی ہیں کہ اگر اس طرح تنگی ڈالی جائے گی تو عورتیں نہیں ملیں گی، تو اب کیا کیا جائے کام والی؟ جواب یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ ہندو سراپا ناپاک ہوتے ہیں ایک بات، اور یہ کہ ان کی پاکی ناپاکی کی وجہ سے پاکی کا بھروسہ نہیں رہے گا، تو اس کے لیے ایک بنیادی اصول ذہن میں رکھیں، یہ آپ کے جو اگلے 2 سوال ہیں اس میں بھی کام آئے گا۔ 2 ضابطے ہیں۔ پہلا ضابطہ یہ ہے الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین والی چیز محض شک سے یقین والی چیز ختم نہیں کی جا سکتی۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کو یقین ہے کہ ہمارا یہ برتن پاک ہے، یہ جو ہے بالٹی پاک ہے، یہ جو ہے بستر پاک ہے، اب وہ صفائی والی جو ہندو آئی ہے اس نے کوئی تمیز اگرچہ نہیں ہے، اس نے واش روم بھی صاف کیا، سب کچھ صاف کیا، لیکن اس جو چیزیں یقین سے پاک تھیں، اب ایک غیر مسلم کی صفائی کرنے کی وجہ سے محض شک کی وجہ سے اس کا کوئی حکم نہیں لگے گا کہ یقینی پاک چیز اس کے اس شک کی وجہ سے کہ پتہ نہیں اس نے پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کیا ہے لہذا وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے۔ تو لہذا ہندو خاتون ملازم رکھنا صفائی ستھرائی کے لیے درست ہے، اور اس کی وجہ سے پاکی ناپاکی کا خیال آپ کو صرف اپنا رکھنا ہوگا، باقی جو چیزیں پہلے سے یقیناً پاک تھیں ان کی صفائی ستھرائی کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے وہ ناپاکی میں تبدیل نہیں ہوں گی۔ دوسرا اصول یہ یاد رکھنا چاہیے کہ الماء طہور لا ینجس شیء،
کہ پانی اپنے اصل سے پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، وہ خود بخود ناپاک نہیں ہو جاتا، اور یوں ناپاک نہیں ہو جاتا جب تک کہ کوئی ناپاک کرنے والی چیز اس میں نہ پڑ جائے۔ اور ہندو اپنے آپ ناپاک نہیں ہیں، جو کہا جاتا ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرکین ناپاک ہیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ وہ سراپا ناپاک ہے اور ان کا ظاہر بھی ناپاک ہے، اس کے ہاتھ بھی ناپاک ہے۔ جب کسی ہندو کے ہاتھ میں ناپاکی لگے گی تو ہاتھ ناپاک کہلائے گا، پیر میں ناپاکی لگے گی تب پیر ناپاک کہلائے گا، کپڑے میں ناپاکی لگے گی تو کپڑا ناپاک کہلائے گا۔ ایسے وہ ناپاک نہیں ہے۔ اس بنا پر یہ سمجھنا کہ ہندو وہ جو ناپاک کہا گیا ہے وہ روحانی ناپاکی ہے، وہ بتوں والی ناپاکی ہے، کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، کہ بچو تم گندگی سے یعنی بتوں سے، تو وہ بتوں والی ناپاکی ہے، روحانی معنوی، نہ کہ ظاہری۔ اس بنا پر جو ہے پانی جو پاک ہوتا ہے تو غیر مسلم اگر اس کو یوز کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی ناپاکی نہیں لگی تھی، دیکھنے میں نہیں آ رہی تھی، تو اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ ڈالنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہو جا رہا ہے۔ لہذا غیر مسلم صفائی کرنے والے کے بارے میں یوں سمجھنا کہ اب اس کی وجہ سے ساری چیزیں شبہ میں آ گئیں اور سب ناپاکی ہو گئیں، شبہ پہ عمل نہیں کرنا ہے، پاک والی چیز کو پاکی سمجھنا ہے۔ یہ وہ آپ کے سوال کا جواب دوں۔ دوسری آڈیو میں آپ نے سوال کیا ہے کہ واش مین جو گاڑیاں دھوتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، وہ گندے سندے کپڑے جو ہے پوچھے ہوتے ہیں ان کے پاس، یا جو بالٹی استعمال کرتے ہیں بڑی گندی ہوتی ہے، اس میں پاکی ہے یا نہیں ہے، صرف صفائی ہے یا صرف طہارت ہے، پاکی ہے، صفائی نہیں ہے، یا دونوں ہے دونوں نہیں ہے، اس کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے۔ غیر مسلم کے لیے یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ احتیاط کا پہلو اختیار کرنا چاہیے، یا اس میں چھوٹ ہے کہ جب نہیں معلوم کہ پاک ہے یا ناپاک تو وہ ناپاک نہیں کہلائے گا؟ بس یہی آخری بات آپ کی صحیح ہے کہ جب نہیں معلوم کہ پاک ہے یا ناپاک تو وہ ناپاک نہیں کہلائے گا۔ تیسرے آڈیو میں آپ نے مدرسے اور مکتب کے بچے جو پاکی ناپاکی کا نہیں جانتے، ان کو بتایا نہیں جاتا، گھر میں ماں باپ ہیں ان کو بھی بعض دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا، تمیز نہیں ہوتی، یا بچے بالغ ہو جاتے ہیں انہیں تمیز نہیں ہوتی، اب گھر میں ناپاکی پھیلی ہوئی ہے، کپڑے کبھی ناپاک ہیں، کبھی بیڈ ناپاک ہے، کبھی فرنیچر ناپاک ہے، دوسرے لوگ جو وہاں اس کو یوز کرتے ہیں، یا کوئی اور باہر سے آدمی آیا، مہمان آیا، انہوں نے نماز پڑھی، اب جس نے نہیں دیکھا کہ وہ پاک ہے ناپاک ہے نماز، تو اب نماز کا کیا ہوگا؟ اور اگر نماز نہیں ہوئی تو اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ جب تک ظاہری طور پر ناپاکی کسی چیز پر نظر نہ آئے تو نماز پڑھنے والے کی نماز بھی صحیح ہے اور اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا۔ ہاں اگر گھر میں رہنے والے فرد کو معلوم ہے کہ یہ جگہ، یہ جانماز، یہ بستر، یہ بیڈ ناپاک ہے، اور جو شخص کوئی نماز پڑھ رہا ہے جانتے ہوئے اس کو بتایا نہیں، تو پھر وہ شخص گنہگار ہوگا جس کو معلوم تھا کہ یہ ناپاک ہے، لیکن جس نے نماز پڑھی اس کو اگر بات تک پتہ نہیں چلا تو اس کی نماز جو ہے حکم کے اعتبار سے صحیح مانی جائے گی، کیونکہ اسے علم ہی نہیں ہے، وہ تو یہ سمجھ کر کہ نماز اس نے پوری کی کہ میں نے پاک جگہ بھی پوری کی ہے، اس کا گنہگار پھر وہ ہوگا۔ اور اگر جو ہے اس کو بھی نہیں پتہ ہے، یہ تو معلوم ہے کہ کہیں گندگی لگی تھی لیکن خیال اس کو بھی نہیں کہ کہاں گندگی لگی تھی، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں جہاں انہوں نے نماز پڑھی ہو پاکی ہوگی، تو پھر وہ بھی گنہگار نہیں ہوگا، ان کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی۔ یعنی محض شک کی وجہ سے نماز نہ ہونا، محض شک کی وجہ سے گنہگار ہو جانا ایسا نہیں ہے۔ یقین سے کہیں ہم گندگی دیکھیں، کوئی نشان دیکھیں ناپاکی کا تو اس کو ناپاک سمجھیں، ورنہ بس وہ پاک ہے۔ لہذا پاکی ناپاکی کے مسئلے میں شریعت کی جو چھوٹ ہے کہ اصل چیز میں طہارت ہے، اصل چیز میں پاکی ہے، جب تک کہ یقین سے کوئی ناپاکی نہ دیکھے اور یقین سے ناپاک ہونے کا علم نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کو ناپاک نہ سمجھا جائے، اور اس وقت تک کوئی اور حکم گناہ گار ہونے کا یا نماز نہ ہونے کا نہ لگایا جائے۔ یہ تھا خلاصہ آج کے آپ کے سوال جواب کا۔ اب یہ ہماری محفل ختم ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ اگلے اتوار کو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔